بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 3 زمین اور ماحول۔ یہ سبق مطالعہ پاکستان میں جغرافیائی حصے کے طور پہ جانا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ہم پاکستان کے محل وقوع، زمین کی ساخت، دوسرے ممالک کے ساتھ جو اس کے سرحدی تعلقات ہیں، زمینی رابطے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے آج کے اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک طبعی نقشے کی مدد سے پاکستان کے محل وقوع کی نشاندہی کرنا، اس کے عرض بلد اور طول بلد اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے ہم اس کی وضاحت کر سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اہم زمینی خد و خال، مثلاً پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع اور میدانوں وغیرہ کی خصوصیات کو ہم جان سکیں۔ پاکستان کے آب و ہوا کے لحاظ سے اہم ترین خطوں کی نشاندہی کر سکیں اور ہر خطے کی آب و ہوا کی خصوصیات کو بیان کر سکیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے گلیشیئرز، دریاؤں اور ان کے محل وقوع کی نشاندہی کر سکیں اور ان کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کی اہم اقسام، ان کی تقسیم اور ان کی اہمیت اور تحفظ پر بحث کی جا سکے۔ پاکستان کی جنگلی حیات، ان کے مسکن اور ان کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ پاکستان کے اہم قدرتی خطوں کی خصوصیات اور ان میں انسانی ماحول، یہ بھی ہمارے اس سبق میں آنے والا ایک اہم عنوان ہے۔ پاکستان کے اہم ماحولیاتی خطرات کی نوعیت، ان کی اہمیت اور ان سے متعلقہ مسائل پر بحث کی جائے گی، اور پانی، زمین، نباتات، جنگلی حیات اور ان کو بچانے میں جو ہمیں مشکلات درپیش آ رہی ہیں، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے محل وقوع کی۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع میٹر ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا 0.67% بنتا ہے۔ پاکستان کا تقریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطوح مرتفع پر مشتمل ہے۔ اب سطوح مرتفع کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سطح مرتفع ایک ایسے نقش کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ نیچے سے اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، اونچا ہوتا ہے، زمین کے سطح زمین کے برابر نہیں ہوتا، تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، لیکن اونچائی پہ جا کے جس طرح پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے ویسا نہیں ہوتا، اوپر سے وہ بالکل برابر یا کٹا پھٹا ہوتا ہے۔ یعنی کہ سطح مرتفع وہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جو زمین کی سطح سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے، لیکن اوپر جا کے اس کی چوٹی نہیں بنی ہوتی، بلکہ وہ ہموار یا تھوڑا سا کٹا پھٹا سا علاقہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا تقریباً 58% حصہ جو ہے وہ اس طرح کے سطوح مرتفع پر مشتمل ہے، اور یہ سطوح مرتفع اور یہ ڈیلٹائی علاقے یہ قدرتی طور پر جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا تقریباً 42% رقبہ میدانوں اور ریگستانوں پر پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ خالی سارے کا سارا پہاڑی علاقہ ہی نہیں، بلکہ اس میں میدان بھی ہیں اور ریگستان بھی ہیں۔ ریگستان یعنی صحرائی علاقے جہاں پہ ریت زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان سے لے کر شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا سطح مرتفع، اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ آیا ہے
ڈیلٹائی میدان، دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان۔ ڈیلٹا اس علاقے کو کہتے ہیں، وہ نمی یا گیلی جگہ جہاں دریا اپنا پانی خالی کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ندی بن جاتی ہے، کوئی جھیل بن جاتی ہے، اس طرح وہ علاقہ جو ہے وہ ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اور پاکستان میں دریائے سندھ، جس کو ہم انڈس ریور بھی کہتے ہیں، اس کے جو ڈیلٹائی علاقے ہیں نا، وہ بہت زیادہ وسیع و عریض اور اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ اب اس کا شمال کا جو بلند و بالا پہاڑی سلسلوں میں دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور جبکہ جنوب مشرقی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ دریائی میدان ایسے میدانی علاقے جہاں پہ دریا موجود ہیں، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ، مغربی اور درمیانی حصہ کس کا؟ پاکستان کا، وہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے، یعنی کہ ہمارا جو مملکت خدا داد ہے، اس میں سطح مرتفع بھی ہیں، ڈیلٹائی میدان بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، ریگستانی علاقے بھی ہیں، دریا بھی ہیں اور پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پورے ملک میں موسمی فرق جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موزوں طبعی ماحول سے نوازا ہے۔ طبعی ماحول کسی بھی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی اور سماجی اور دوسری سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ طبعی ماحول سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد محل وقوع، یعنی کہ وہ علاقہ، وہ حد بندی زمین کی جہاں پہ وہ جگہ قائم ہے، طبعی خد و خال اور آب و ہوا، یہ اس سے ہم طبعی ماحول مراد لیتے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 24 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین، مغرب کی جانب افغانستان اور ایران، مشرق کی سمت بھارت اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ یہ تو تھا پاکستان کا محل وقوع، اور یہاں پہ ہمارا آج کا باب نمبر 3 کا لیکچر نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم آپ کو اس سبق میں آنے والے دوسرے اہم عنوانات کا تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔